جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ڈاکٹر عبدالرحمان مخاطب ہوں آپ سے۔ آپ یہ پروگرام آپ کی آواز ٹی وی پہ براہ راست نشریات کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس بہت سارے موضوعات ہیں جس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے۔ خاص طور پہ پاکستان میں جو بڑا موضوع ہے، ہمارے جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، اس پہ فوجی عدالتوں سے بہت سارے ملزمان کو سزائیں ہوئی ہیں۔ اس پہ 2 دن قبل پاکستان کے بعد جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو اس میں عالمی رد عمل آنا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے یورپی جو پارلیمنٹ ہے، یہ یورپی یونین ہے، اور اس کے بعد پھر برطانیہ کی جو گورنمنٹ ہے، ان کی طرف سے بھی اس کا رد عمل آیا کہ ہمیں اس کو جو سویلین ہے ان کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں چلنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر گزشتہ روز اس پہ امریکہ کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا، انہوں نے بھی اس کی خاص طور پہ مذمت کی۔ تو یہ پہلے تو اس سیگمنٹ میں ہم یہ اس سوال کو زیر بحث رکھیں گے کہ کیا سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہونا چاہیے تو اگر جو عالمی سطح پہ جو پریشر ہمیں ملتا ہے، اس طرح کی ڈکٹیشنز آتی ہیں، تو کیا اس کا پاکستان کی ریپوٹیشن کو اس حوالے سے ڈیمیج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ بھی سوال ہم زیر بحث رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد کل کے روز میں جب ہم منتقل ہو جائیں گے تو 25 دسمبر 2 حوالے سے بہت زیادہ یونیک ہے۔ میرا خیال ہے یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہونا چاہیے آج کے بحث کے اندر موضوع۔ تو اس میں ایک اہمیت یہ ہے کہ ہمارے جو کرسمس کے حوالے سے مسیح بھائی ہیں وہ اس کو عید کے طور پہ مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ان کو بھی ہم اپنے پلیٹ فارم سے ظاہر ہے مبارکباد پیش کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ 25 دسمبر ہمارے جو قائد ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا، پاکستان کی بنیاد رکھی، پاکستان کے لیے شب و روز کی محنت صرف کی، ان کا نام قائد اعظم محمد علی جناح تھا، جنہوں نے اس پاکستان کے لیے خواب علامہ اقبال کا جو خواب تھا اس کو شرمندہ تعبیر کر کے آج ہمیں حقیقی صورت میں پاکستان دے دیا، جس کو آج 78 برس بھی بیت گئے۔ تو اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں گے کہ جو قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، تو کیا وہ پاکستان جس کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے، جس کو قائد اعظم نے بنایا تھا، کیا یہ آج وہی پاکستان ہے جس کی داغ میل ڈالی گئی تھی، یا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے؟ اس پہ بھی ہم بات کرنے کی، جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں چلتا ہوں راجہ صاحب آپ کی طرف، آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو انٹرنیشنلی رد عمل آ رہا ہے، ری ایکشن آ رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کی طرف سے بھی آیا، یورپی یونین کی طرف سے بھی آیا، امریکہ کی طرف سے بھی رد عمل آیا۔ آپ یہاں پہ یہ بتائیں کہ کیا اس سے عالمی سطح کے اوپر پاکستان کو کہیں نہ کہیں نقصان ہے یا کوئی نقصان نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک روٹین کا کام ہے، روٹین ورک جسے کہتے ہیں۔ یہ ہر دور میں ایسا ہوتا آیا، ہوتا رہے گا، اور آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا۔ چونکہ یہ عالمی عدالت کی جو بات کرتے ہیں، جو یہ فوج کی بات کرتے ہیں، فوجی عدالتوں کی بات کرتے ہیں، یہ سارے فوجی عملے کی پیداوار ہیں۔ گیٹ نمبر جو اکثر شیخ رشید فرماتے ہیں، یہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں۔ تو یہ اس قابل ہی نہیں ہے جو اس طرح کی ہم ڈسکس کی جائے ان کو سزا ہوئی ہے۔ ایک چیز ڈاکٹر صاحب ذہن میں رکھیے گا کہ جب کسی لیڈر کی باہر کے ممالک حمایت کرتے ہیں، میں یورپ کی بات بھی کروں گا، میں امریکہ کی بات بھی کروں گا، کہ جب باہر کے ممالک کی حمایت کرتے ہیں تو سمجھے کہ وہ لیڈر جو ہے وہ پاکستان کے لیے مخلص نہیں ہے۔ جس کی باہر سے مخالفت کی جاتی ہے وہ سمجھے کہ لیڈر جو ہے اپنے وطن کے لیے ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ جو میرا ذاتی تجربہ ہے ڈاکٹر صاحب۔ نہیں راجہ صاحب، لیکن آپ نے ٹھیک کہا کہ باہر سے جو ایک عالمی ڈکٹیشن ہوتی ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے، اور ظاہر ہے وہ کسی بھی دور حکومت میں ڈاکٹر صاحب عالمی دباؤ کدھر سے آیا ہے؟ کسی ایک سینیٹر کی طرف سے آیا ہے جو کہتا ہے کہ میرے اتنے، جو میرا ٹویٹر اکاؤنٹ جو میں نے کیا، ٹویٹ کیا ہے، اس کو 10 لاکھ بندوں نے دیا، وہ دباؤ ہے؟ سر دیکھیں، ڈکٹیشن تو اب آپ دیکھ لیں، عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ ریموو کی گئی، ان کو ہٹایا گیا، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو امبیسڈر ہے صرف اس کے کہنے کے اوپر ایک الزام ہے؟ ظاہر ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، جو عمران صاحب فرمایا کرتے تھے مجھے کس نے ہٹایا ہے، اس طرف بھی توجہ دلائیں۔ بالکل، پہلے انہوں نے امریکہ کی بات کی، پھر بعد ازاں انہوں نے ملک کی اندرونی مداخلت کی بھی بات کی، اس پہ بھی آئیں گے۔ تو میں اسی کا ذرا جواب لے لوں شاہ صاحب سے بھی۔ شاہ صاحب آپ بتائیں کہ یہ پاکستان کی ریپوٹیشن اس سے کہیں ڈیمیج ہوتی ہے؟ جو عالمی سطح پہ اب 3-4 ممالک کی طرف سے ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ جو سویلین ہیں ان کے ٹرائل کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے بہت سارے ممالک میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات پہلے بھی ماضی میں آتے رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا
ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب، آپ کا بہت ہی ریلیونٹ سوال. بالکل فوجی عدالتوں کو حق حاصل ہے کہ جب آپ کینٹ کے ایریے کے اندر، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب آپ، یہ میں پہلے مثال سے شروع کرتا ہوں کہ اگر آپ سپریم کورٹ کے کسی جج کو کچھ کہتے ہیں تو وہ اس کو توہین عدالت قرار دے کے تو خود سزا دیتا ہے. اسی طریقے سے الیکشن کمیشن کے اوپر کوئی اٹیمپٹ کرے تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہماری توہین ہوگی ہے الیکشن کمیشن کی، اور وہ نارمل کورٹس میں نہیں جاتا، وہاں سے وہ جو ہے وہ توہین عدالت قرار دے کے تو اس کو سزائیں دیتے ہیں. اسی طریقے سے فوج کے اندر، کیونکہ میں خود فوجی آفیسر کا بیٹا ہوں اور ساری عمر میں نے بچپن جو ہے وہ سارا کینٹ میں گزارا ہے، تو اس وقت کینٹ کے اندر سویلین نہیں رہتے تھے، لیکن جو سویلینز کام کرتے تھے کینٹ کے اندر فوجیوں کے ساتھ، ان کے اوپر وہی رولز اینڈ ریگولیشن اور وہی کانسٹیٹیوشن جو آئین ہے لاگو ہوتا تھا جو آرمی کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جب آپ آرمی پہ حملہ کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اوپر جب عراق کے اندر، سیریا کے اندر حملہ ہوا تو جو سویلین انہوں نے پکڑے، کیا انہوں نے سویلین ٹرائل کیا؟ اسی طریقے سے جو افغانستان میں انہوں نے کیا تو کیا انہوں نے سویلین کورٹ میں ان کو سزائیں دی؟ نہیں، ان کے ملٹری کورٹس کے اندر ان کو سزائیں، کوئی امریکہ میں لے جا کے ان کو سزائیں نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے وہیں پہ ان کو ملٹری کے جو کورٹس ہیں ان کے ذریعے سزائیں دی. تو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ رائٹ دیتا ہے فوج کو کہ اگر اس کے فوجیوں کے اوپر حملہ ہو، اگر ایسے نہ ہو تو ہمارے جو کرپشن ہے جو اس وقت ہمارے ملک کے اندر بڑھ کے سب سے زیادہ بڑی پرابلم ہے کہ آپ ہر چیز کو بائی کر سکتے ہیں چند لوگوں کو چھوڑ کے، تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مسئلے ہیں. میں تو فل رائٹ دیتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہوا ہے. اب ان کا رائٹ ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ وہی سویلین جن کو 10 12 سال یا 7 سال سزا ہوئی ہے وہ اپنے آپ کو سول کورٹ میں لے جا سکتے ہیں اور وہاں پہ وہ اپیل کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں ان وجوہات کی بنا پر. سر سول کورٹ میں ہی، اگر سول کورٹ میں یہ اپیل کرنی ہے، سپریم کورٹ میں یہ اپیل کروانی ہے، بعد میں جا کے اپنی سزاؤں کے اوپر ریویو کرنے کے لیے آپ نے پٹیشن ڈالنی ہے، تو پہلے سے ہی کیس کو اثر نو وہاں پہ ڈال دیتے، وہیں سے کیس چلتا، وہیں پہ سارے معاملات طے ہوتے. اس کو سویلین کو یہ تو سر ایک تاثر نہیں جاتا. میں معذرت کے ساتھ آپ سے بھی پوچھوں گا، بعد میں راجہ صاحب کی طرف بھی آؤں گا، یہ تاثر نہیں جاتا کیونکہ ایک پی ٹی آئی ایک وہ جماعت ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے دہانے پہ رکھ لیا ہے، اور وہ بالکل ایک اپنے سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کی مخالفت میں، یہ واحد جماعت ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی مخالفت میں سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے. تو اب اگر اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے کام کرے گی تو یہ کیا تاثر نہیں جاتا کہ یہ ڈائریکٹ ایک جماعت کی مخالفت میں یہ چیزیں آ رہی ہیں؟ یہ آپ مجھ سے پوچھے. جی جی کہ دیکھیں میں کسی بھی سیاسی جماعت کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ اس وقت بات ہو رہی ہے میرے ملک پاکستان کی، تو میں کانسٹیٹیوشن کا دفاع کروں گا کیونکہ میں نے کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے اندر پورا پڑھا ہوا ہے اور جانتا ہوں اس کو. بات یہ ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتا ہے، اب پیپل پارٹی نے بھی اور نون لیگ نے بھی، کاف لیگ نے بھی، سب نے، جتنی ہماری مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے ہمارے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی، فوج کو گالیاں دی. اب اگر چند آدمی جو ہیں اگر وہ اس نرغے میں آ جاتے ہیں، اس پرابلم میں آ جاتے ہیں، تو ان کو اپنا حساب کلیئر کرنا چاہیے. اگر یہ نہ ہوا تو کل کو آپ یہ دیکھیں گے اگر فوج اس طریقے سے ریئیکٹ نہ کرے تو کل کو یہ ہوگا کہ جس طرح ہم ڈنمارک کے اندر سکون سے سو رہے ہیں، پاکستان میں کوئی آدمی سکون سے نہیں سوئے گا. ہماری فوج کے ادارے، ہمارے دوسرے ادارے جو ہیں وہاں سے لوگوں کو کڈنیپ کر لیا جائے گا، مار لیا جائے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہمارا دشمن ہے بھارت، اس نے، اور اس کے بعد سب سے بڑا جو ملک ہے انگلینڈ، جس نے آج تک پاکستان کے وجود کو جو ہے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، اور اسی لیے ہم کامن ویلتھ سٹیزن کے غلامی میں رہ رہے ہیں. جب تک ہم کامن ویلتھ سٹیزنز ہیں اس وقت تک ہمارے ملک کے آئین اور ہمارے ملک کے اوپر باتیں ہوتی رہیں گی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل جل کر اپنی فوج کا دفاع کریں. اور اگر انہوں نے کرنا ہے تو اب حکومت جو ہے وہ ایک قسم کی پیپل پارٹی اور نون لیگ دونوں نے مل کے بنائی ہے اور ایم کیو ایم نے، تو یہ جو ہے یہ آئین کو تبدیل کر سکتے ہیں. جی ٹھیک.
ٹھیک ہے راجہ صاحب، میں آپ کی طرف بڑھوں گا. مذاکرات کی ابتدا ہو چکی ہے پاکستان میں. مذاکرات کا دوسرا روز تھا. اس سیشن سے ظاہر ہے دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اس پروسیس سے گزر رہی ہیں. الٹیمیٹلی پاکستان میں اس وقت بہتر ہے، ایک اچھا سٹیپ ہے کہ ساری جماعتوں کو ٹیبل ٹاک کے اوپر آنا چاہیے ملکی سالمیت اور ملکی دفاع کے لیے. تو مجھے یہ بتائیں آپ راجہ صاحب کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی اب وہ لینا چاہتی ہے جو حکومت دے نہیں سکتی، اور حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کس کے کہنے پہ بات چیت کر رہی ہے؟ اب ان کا تو واضح طور پہ ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے جو بانی ہیں ان کو رہا کیا جائے. بانی رہا ہوگا تو یہ مانگے تانگے کی جو حکومت ہے یہ گھر چلی جائے گی. راجہ صاحب کیسے آپ روشنی ڈالیں گے کہ حکومت کے پاس کیا ہے دینے کو اس وقت؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا موضوع چھیڑا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس جماعت کی بات کر رہے ہیں جو آئین کو مانتی نہیں ہے، جو آئین کے نیچے جانا نہیں چاہتی. میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ شاہ صاحب نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا اس کے بعد تو کوئی چیز رہ ہی نہیں سکتی. اس کا مطلب ہے کہ ہم آئین میں مداخلت کرتے ہیں، پی ٹی آئی آئین میں مداخلت کرتی ہے، ایک طرف مذاکرات کرتی ہے، دوسری طرف بات مانتی نہیں. جب مذاکرات ہو رہے ہیں تو ان کے لیڈروں کے بیانات بھی مختلف آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ٹیم مذاکرات کر رہی ہے وہ کھیل کھیل رہی ہے، وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتی ہے. وہ جماعت جو بنی فارنگ فنڈنگ پہ ہے، جس کا کیس ان کی جماعت کے بانی نے جو ہے، وہ جو بابر ہے، سب بابر ہیں یا کیا نام ہے ان کا، وہ بانی ہے پارٹی کے جو ہے اس جماعت کے، وہ فارنگ فنڈنگ کا کیس لے کر آئے. ڈاکٹر صاحب سوال یہ آتا ہے کہیں نہ تو آئین کو ماننا پڑے گا نا، کہیں نہ کہیں جو ججز کو ماننا پڑے گا، کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ماننا پڑیں گی نا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، جہاں جہاں فوج کے بارے میں یہ حرکتیں کی گئیں، جس نے بھی کی، تو آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں. تو ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب کے جواب کے بعد جو ہے نا کوئی جواب میرے پاس اس طرح کا نہیں ہے جتنا انہوں نے مدلل جواب دیا ہے. نہیں، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس پہ کبھی سوال نہیں اٹھا کہ جنہوں نے پاکستان کی جو قومی ادارے ہیں ان کے اوپر حملہ کیا ان کو معاف کر دینا چاہیے. بالکل بھی معاف نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کے لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. ان لوگوں کو سزائیں دینی چاہیے. سزائیں دے کے اس قصے کو ختم کر کے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ آنے والے مستقبل میں کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان کی جو سرکاری املاک ہے ان کی طرف بری اور میلی نگاہ سے نہ دیکھے. آئین کے ساتھ کھلواڑ کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس پہ تو بڑا کلیئر اور کیٹاگورک آنسر ہے. لیکن سٹل میرا راجہ صاحب آپ سے سوال ادھر ہی ہے کہ حکومت کے پاس اس وقت دینے کو کیا ہے؟ وہ تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر رہا کر دیں گے تو ان کے لیے خود حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. یہ سوال ہے میرے آپ سے. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ وہ کہتے ہیں نا کھیل کو دیکھنا چاہیے جس طرح کھیل کھیلا جا رہا ہے، جس گراؤنڈ میں کھیل کھیلا جا رہا ہے، جس گراؤنڈ کے کپتان کھیل کھلا رہے ہیں یا نہیں کھیل کھلا رہے. تو ڈاکٹر صاحب اب جب آپ سیاستدانوں کی آپس میں بات چیت چل رہی ہے تو یہ میچورٹی کا ثبوت ہے. یہ آپس میں جو کچھ طے کرنا ہے ان سیاستدانوں کو طے کر کے قوم کو بتائیں. میں تو سمجھتا تھا کہ اس ڈیبیٹ کو جو ہے نا جو ٹی وی پر ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پتہ چل جائے. یہ جو کھیل کھیلتے ہیں، میٹنگ کر کے آتے ہیں، بار میں نمبر سکورنگ کرتے ہیں، اپنے میڈیا پہ چلے جاتے ہیں، اپنی مرضی کی خبریں دلواتے ہیں. تو آپ سوشل میڈیا کو اسٹڈی کریں تو ان لیڈروں کی جو ویلیو نظر آتی ہے، جو عزت نظر آتی ہے، ڈاکٹر صاحب سب کو پتہ ہے. میں سمجھتا ہوں اگر مذاکرات ہو رہے ہیں، اگر ملک میں جو ہے وہ سکون لانا چاہتے ہیں تو مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن مذاکرات کی یہ شرط نہیں ہونی چاہیے کسی قیدی کو، کسی مجرم کو جو ہے وہ پہلے آپ چھوڑیں گے تو پھر ہم مذاکرات کریں. ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب پھر عدالتوں کی بھی توہین کی جا رہی ہے. راجہ صاحب پہلے کوئی بھی جتنے سیاسی قیدی ہوئے ہیں پاکستان میں، خواہ ان کے اوپر لیگل کیسز بنے ہیں یا ان لیگل بنے ہیں، کسی بھی طرح سے کیس بنے، میکسیمم کو لیڈر 6 مہینے 8 مہینے سے زیادہ یا 1 سال سے زیادہ نہیں رہتا. وہ پاکستان سے باہر جاتا ہے، خواہ ڈیل کی صورت میں یا وداؤٹ ڈیل جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب علوی صاحب صدر تھے پی ٹی آئی کے، تو انہیں معاف کر دینی چاہیے تھی سزائیں ساری. ہم اس حق میں نہیں ہیں کہ کسی بھی جو پی ٹی آئی کا جو لیڈر ہیں، بانی ہیں، یا کسی بھی جماعت کے سربراہ ہیں، وہ حکومت کے ساتھ ڈیل کرے کہ ان کی سزائیں معاف کریں. وہ قانون کے کٹہرے میں جائیں، وہاں سے اپنی سزائیں معاف کروائیں، عدالتوں سے کروائیں. یہی تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب پھر حکومت کیا دے گی؟ اگر آپ پی ٹی آئی کے لیڈر کی سزائیں معاف کرانا چاہتے ہیں، حکومت تو نہیں معاف کرے گی. لیکن اگر حکومت مزید پرچے اس کے اوپر ڈال دیا تو وہ بھی تو آپ دیکھیں، اس کو بھی تو بند ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ جمہوری جماعت ہے، اگر پی ٹی آئی اپنے آپ کو جمہوری جماعت کہتی ہے تو انہیں عدالتوں کا فیس کرنا چاہیے، ٹرائل کا فیس کرنا چاہیے اگر جمہوری جماعت کہتی ہے تو. ٹھیک
شاہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے پاس کچھ دینے کو ہے اس حوالے سے؟ نہیں جی، حکومت کے پاس تو ایک ہی چیز ہے، وہ ہے حکومت دینے کی، کیونکہ جو فارم 45 پہ بات ہو رہی ہے تو وہ تو امپاسبل ہے، کیونکہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ فارم 45 سامنے آئے تو پھر نہ زرداری پریزیڈنٹ آف پاکستان رہے گا تو پھر نہ یہ رہیں گے. تو اس لیے یہ کوشش یہ کریں گے کہ جتنی لمبی کھینچ تان ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کیونکہ سیاستدان نہیں ہے، میری نظر میں عمران خان سیاستدان نہیں، وہ یورپ سے گیا ہوا ہے، ایسے ہی آدمی ہے جیسے ہم یورپ سے جائیں اور پاکستان کے اب تو مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں وہ ٹھگوں کے حوالے چڑھ جائیں. شاہ صاحب اب تو سیاسی جماعت وہی ہوتی ہے نا جو مذاکرات کرتی ہے، اب تو مذاکرات کر رہے ہیں، آپ اس کو سیاسی عمل نہیں سمجھتے؟ وہ تو پہلے دن سے اس کو، جس دن یہ حکومت میں آیا تھا، اس کو سیاست میں باقاعدہ ہر جماعت سے اس کو بات کرنی چاہیے تھی، اس کو ہر آدمی سے. پھر اگر آپ جائیں بیک گراؤنڈ کے اندر، میں بالکل پی ٹی آئی کا مخالف نہیں ہوں، میں کسی جماعت کا مخالف نہیں ہوں، میں صرف پاکستان کا حامی ہوں. میں ایک بات کرتا ہوں، جب اس پاکستان کے حامی ہیں آپ تو بڑی اچھی بات ہے. مجھے صرف یہ آپ بتا دیں کہ حکومت، آپ کہہ رہے ہیں کہ راجہ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ حکومتیں وہ ہوتی ہیں جو آئین کے مطابق ہوتی ہیں. پاکستان میں بھی تب نظام چلتا ہے جب آئین کے مطابق ہوتا ہے. تو آپ آئین کو بھی ایک طرف ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں، پھر آپ اس بے آئین حکومت سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس 16 یا 17 سیٹیں ہیں. تو یہ کس طرح کا آپ دیکھ رہے ہیں؟ اگر آئین کی پھر وہ بحالی ہوگی یا ایگزیکیوشن ہوگی، حکومت تو دوسرے دن گھر چلے جائے گی، 17 سیٹیں ہیں ان کے پاس. جی، آئین تو بالکل ختم ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب قاضی فائز عیسیٰ کے زمانے میں یہ، اور پریزیڈنٹ کون تھا اس وقت پریزیڈنٹ ان کی اپنی جماعت کا تھا عارف علوی. عارف علوی اصل میں بالکل اپنے آپ کو بری کروانے کے لیے جو آج بہت تقریریں کر رہا ہے، یہ نمبر 1 ہے جس نے عمران خان کو اندر کرایا. کیونکہ اگر یہ ایز اے پریزیڈنٹ، صاحب یہ بریکنگ نیوز ہے، پاور تھی اس کے پاس. یہ میں سن رہا ہوں یہ بریکنگ نیوز. اوپر یہ تھمب نیل بنے گا کہ اس وقت جو ہے بہت بڑے سیاسی رہنما اپنا سید توقیر بخاری صاحب نے اس خبر کو بریک کیا ہے کہ جو علوی صاحب ہیں وہ اس کے اندر سب سے بڑا ہاتھ ان کا ہے، خان صاحب کی قید کے اندر. بالکل، ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ چیف آف پوری ہماری جتنی بھی فوج ہے، جتنے بھی ادارے ہیں، ان کا سب کا وہ چیف ہے اور اس کے پاس سارا کنٹرول ہے. جیسے اب زرداری صاحب کے پاس ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا. دیکھیں زرداری اب پاور میں بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے وزیر اعظم کو ساری پاور دے دی ہے اس کے پاس، اور اس نے جان بوجھ کر وہ کام نہیں کیے. وہ صرف یہی کر سکتا تھا کہ الیکشن کمیشن کو کٹارے میں لے جا کے کہتا کہ 90 ڈیز سے اب آپ تم الیکشن کرائے نہیں. اس نے جان کے ڈیٹ ہی نہیں دی پریزیڈنٹ نے، ہے نا. الیکشن کمیشن ڈیٹ نہیں دیتا. یہ پوچھ لیتا ہوں راجہ صاحب سے، میں راجہ صاحب سے راجہ صاحب کی جو مسکراہٹ ہے وہ بڑی معنی خیز ہے. میں ان سے پوچھ لیتا ہوں یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں جو مسکراہٹ کے پیچھے چھپا ہوا ہے. جی راجہ صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ باشعور ہیں، بڑے باخبر ہیں، لیکن اگر یہ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ سیاسی بالغ ہوتی تو آج یہ حالات ان کو دیکھنے نہ پڑتے. نواز شریف صاحب نے بھی یہ حالات دیکھے، زرداری صاحب نے بھی یہ حالات دیکھے، جتنے بھی وزراء اعظم آئے سب نے حالات دیکھے. جتنا سکون لیا عارف علوی صاحب نے، 4 سال بڑے آرام سے بیٹھے رہے، ٹھیک ہے نا. جو ہی باہر نکلے انہیں جمہوریت بھی یاد آ گئی ہے، انہیں امیونٹی بھی یاد آ گئی ہے. لیکن اب تو کیس تو مختلف بنے گے نا. ڈاکٹر صاحب جب پاکستان کا آئین موجود ہے، سب کو آئین مانتے ہیں، سب اس پر حلف لیتے ہیں. میں سب کی بات کر رہا ہوں، میں ایک بندے کی بات نہیں کر رہا، نہ ہی سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کوئی بھی آئین کی پاسداری نہیں کرتا تو اس کا علاج ہونا چاہیے جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. باقی جو یوٹیوبرز ہو گئے، یہ ڈالرز لینے والے ہو گئے، یا جو اپنا جو بیانیاں بناتے ہیں، اگر وہ قوم کو گمراہ کرتے ہیں، اگر قوم کو صحیح ٹریک پہ لاتے ہیں تو بڑی بات ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھی چیزیں، آزادی ہے بات کرنے کی، کہنے کی، جس طرح ہم ابھی آزادی سے ہم بات کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں بھی اچھا شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے نا. اسی طرح یوٹیوبرز کو بھی اپنا اچھا شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. عمر ریاض صاحب ہیں، بڑی بات کرتے ہیں، ان کو جو ڈالرز ملتے ہیں، 5 میں ڈالر ملتے ہیں یا 5,000 ملتے ہیں یا 50,000 ملتے ہیں، اس کو لینا بند کر دیں جی.
وہ رقم بھیجنا پاکستان بند کر دیں گے. ان کی ڈیمانڈ ہے نا کہ باہر سے پیسے نہ بھیجے جائے. تو جو ان کو یوٹیوبر کے پیسے ملتے ہیں ایز اے یوٹیوبر, تو وہ جو ہے ڈالر جو ہے بند کر دیجیے, میں ڈالر نہیں لیتا, میں بائیکاٹ کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب ان لوگوں کی طرف نہیں جانا چاہیے جو مڈل ایسٹ سے پیسہ سب سے زیادہ آتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب انہیں احتیاط کرنی چاہیے, غریبوں کے چولہے بند کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ ارب پتیاں خرب پتیاں لیڈر جو ہے ان کی باتیں بالکل نہیں سننی چاہیے. راجہ صاحب مجھے یہ بھی یہاں پہ کلیئر کرتے چلیں, پھر میں شاہ صاحب کی طرف بھی جاؤں گا. یہ جو ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں جن سے کبھی وقتاً فوقتاً جب ضرورت پڑتی ہے تو پارٹ ٹائم یہ سیاسی بھی ہوتے ہیں, پھر فل ٹائم یہ مذہبی بھی ہوتے ہیں, ان سے کبھی وی پی این کے فتوے لے لیے جاتے ہیں, کبھی یہ پاکستان میں کہہ دیتے ہیں کہ وی پی این جو ہے وہ حرام ہے, کبھی اگلے دن آ کے سٹیٹمنٹ یہ دے دیتے ہیں کہ نہیں وی پی این تو حلال ہے. بس وہ سلپ آف ٹنگ تھی, ہمارے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا. جب عوامی رد عمل آتا ہے تو بالکل یکسر ان کے بیانات بدل جاتے ہیں. تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ مذہبی یہ کون سا ٹچ دیا جا رہا ہے؟ وہ تو ٹچ ہوتا ہے ادھر تو پورے ہی مذہبی لبادے کے سامنے سکرین پہ آ کے وہ بالکل ہی بیانیاں بدل دیتے ہیں. مجھے بتائیں کہ پاکستان میں جو انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے, نوجوان نسل کے علاوہ بھی پاکستان کا جتنا آئی ٹی کا سسٹم ہے جو انٹرنیشنلی بزنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, وہ ایوری ڈے ہزاروں ڈالر لاکھوں ڈالر کے بزنس اور کانٹریکٹس باہر سے آتے ہیں. اگر آپ بر وقت ان کی اسائنمنٹس اور ان کی چیزوں کو نہیں کرتے فلفل تو آپ کے کانٹریکٹ کینسل ہو جاتے ہیں. پھر آپ جو پاکستانی جو سمجھ لیں آپ کے جو بھی کنزیومرز ہوتے ہیں یا جو بھی کلائنٹس ہوتے ہیں تو اور یا جو بھی ڈیلر ہوتے ہیں ان کی پھر وہ بات نہیں بنتی, ان کی ریٹنگ ختم ہوتی ہے. اس میں کہیں نہ کہیں حکومت قصوروار ہے. آپ کیا بولتے ہیں کہ کبھی وی پی این کو غیر شرعی قرار دے دیا جاتا ہے, کبھی آپ انٹرنیٹ کا بٹھا بٹھا دیتے ہیں, کبھی آپ ایکس کو بند کر دیتے ہیں, کبھی آپ ٹک ٹاک کو بند کر دیتے ہیں. کس چیز کا خوف ہے؟ یہ کیوں سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے اچھا سوال کیا. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں کہ جب بندہ کسی کا ملازم ہوتا ہے, یہ جو سیٹھوں کے چینل ہوتے ہیں تو جو اینکر بیٹھا ہوتا ہے ان کی مرضی کے خلاف یا ان کی پالیسی کے خلاف کوئی کام کر سکتا ہے, چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہوتا ہو. اسی طرح جو علماء کسی کے ملازم ہوتے ہیں, جہاں این سیٹ ہوتے ہیں, جہاں ان کو جابز ملی ہوتی ہے, تو جنہوں نے جاب دی ہوتی ہے وہ ایک فیڈ کرتے ہیں کہ ابھی آپ نے کون سا جو ہے چوا پہننا ہے, ابھی سوٹ پہننا ہے, ابھی ٹائی پہننی ہے, یا ابھی جو نماز والا کوٹ پہننا ہے. راجہ صاحب یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ملازم ہوتے ہیں یا یہ سرکاری حکومتوں کے ملازم ہوتے ہیں؟ اگر یہ اللہ کے رسول کے ملازم ہوتے تو پاکستان کے یہ حالات ہوتے, مسلمانوں کے یہ حالات ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. میں یہی پوچھ لیتا ہوں بات شاہ صاحب سے. شاہ صاحب بھی بڑا مسکرا رہے ہیں, لگتا ہے ان کے پاس کوئی اندر کی خبر ہے. پوچھ لیتے ہیں کہ ان کا کبوتر کیا کہتا ہے. جی شاہ صاحب, آپ کا کبوتر کیا کہتا ہے؟ یہ کیوں ٹک ٹاک بند کر رہے ہیں؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ ہم غلام ہیں, اور جب انسان غلام ہو تو اس وقت اس کو صرف وہ بات کرنی چاہیے جو آقا سننا پسند کرنا چاہتے ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان 1960 سے لے کے 1966 تک انتہا سے زیادہ پاورفل کنٹری تھی اور سیکنڈ ریچسٹ کنٹری تھی پورے ایشیا میں. میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی بھی تجزیہ نگار میرے اس چیلنج کو قبول کرے, میں پروف دوں گا. تو جب برٹش نے دیکھا کہ صدر ایوب جو ہے یہ انگلینڈ آتا ہے تو ملکہ الزبتھ ایک سائڈ پہ کھڑی ہوتی ہے, وہ دوسری سائڈ سے نکل آتا ہے. اسی طریقے سے جانسن اور یہ سارے امریکن جو ہیں یہ کراچی میں جا کے اونٹ گاڑی پہ بیٹھ رہے ہیں, عام آدمی کو مل رہے ہیں, اور راجہ صاحب کا علاقہ دنیا کا نیا کیپٹل, دنیا کا پہلا نیا کیپٹل بنتا ہے اسلام آباد. کہاں سے اس ملک کے پاس پیسہ آیا جس ملک میں صرف ایک کپڑے کی, گرم کپڑے کی وولن مل تھی, لارنس پور والی, وہ بھی راجہ صاحب کے علاقے سے تھوڑی سی آگے ہے. تو پاکستان نے ترقی کی, پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو پاکستان جب اوپر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, غلام ابن غلام لاؤ, ان کو ایسا پنساؤ کہ فوج کو بدنام کر دو, کیونکہ جب فوجی اوپر آتا ہے یہ اس کو تباہ برباد کرتے ہیں. لہٰذا فوج کے اوپر کیا پرابلم ہے کہ اگر فوج کا کوئی جرنیل آ کے بولے تو اس کو کانسٹیٹیوشن کی سزا مل جاتی ہے, اس کو سزا موت ہو جاتی ہے.
وہ آ کے ان سویلین کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتا. اس کو حلف ان سے لیا ہوا ہے، اور اگر یہ خدا کی قسم اگر وہ حلف توڑ دیں تو ان میں سے 90% لوگ یہ جو ہیں ود عمران خان ود نواز شریف سب کاؤں کی طرح لٹکے ہوں گے. یہ ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے جانور پہ بھی تشدد کر رہے ہیں یہ، اور فخر محسوس کر رہے ہیں ڈیلی جو ہے لوگوں کو. میرا شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کیا کر رہے ہیں، یہ تو قرآن مجید کی وائلیشن کر رہے ہیں یہ لوگ. آپ دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب تک انگریز نہیں چاہے گا، انگریز حیران تھا کہ قائد اعظم اور اس کے ساتھی تو ہم نے ختم کر دیے چند سال میں، لیکن پاکستان ابھی تک زندہ ہے. تو اس مسئلے پہ آ کے یہ پاکستان کو سزا. اب میں آتا ہوں آپ کو وی پی این، آپ نے بڑا اچھا سبجیکٹ بتایا. کوئکلی اس پہ رسپونڈ کر دیں، پھر ہم نے قائد اعظم قائد ڈے پہ بھی آنا ہے. جی بالکل چھوٹا سا. اس سے انٹرنیٹ بند ہونے سے جیسے پی آئی اے بند ہوا، دوسری ہماری ٹریڈز بند ہوئی، اب یہ ٹریڈز جو ہے اس کے اوپر بے شمار لوگ جو ہیں ینگسٹرز وہ باہر کے ملکوں کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں، باہر کے ملکوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ان کا نقصان ہوا ہے اور بہت بڑا نقصان ہوا ہے. پاکستان کو اربوں روپے کا ہر ہفتے نقصان ہو رہا ہے. تو یہ کون کرا رہا ہے؟ ولنگلی کون کرا رہا ہے؟ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کرا رہی ہے، اور اس کا جتنا بھی الزام ہوگا وہ فوج پہ جائے گا، کیونکہ فوج بول نہیں سکتی. یہی مسئلہ سب سے بڑا. جی بول تو سب سکتے ہیں، کوئی ہر ایک کا ماؤتھ پیس، اور کچھ ڈائریکٹ نہیں بولتے تو کچھ انڈائریکٹ. مسئلہ یہاں بہت بڑا ہے ان کا. موسیٰ تو نہیں بولتا، تیرے بچوں کوئی اور بولدا، تو وہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. فیصل وابڈا صاحب بھی آتے رہتے ہیں سامنے سکرین پہ، تو آپ سے اب باخبر ہے. آپ مجبور نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب میں ایک چھوٹا سا کمنٹ کروں گا، کوئی مجبور نہیں کر سکتا. جب تک کوئی بکنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کو خریدا نہیں جا سکتا. بندے موت قبول کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جب خود کہیں جی کہ یہ میرے ابا جی ہیں، کس نے ابا جی نہیں کہا، اس کے بعد یہ بچے نافرمان بن جاتے ہیں. جو بندہ اپنے باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ اس کو سزائیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سزائیں ملتی ہے، قانونی سزائیں بھی ملتی ہیں. ابا جی کے بیٹے کے پاس بہت سارے راز ہوتے ہیں، تو جب بیٹا وہ راز جو ہے اگلنے شروع کر دیتا ہے، پھر ابا جی سزائیں بھی دیتے ہیں. ابا جی بھی صرف گھر کی ذمہ داری سنبھالے تو زیادہ اچھا لگے گا، اور پتر جی کو بھی اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. یہ بات ٹھیک آپ نے کی ہے. تو ٹھیک ہے، اس پہ آتے. ڈاکٹر صاحب اگر پتر آئین کے نیچے رہے تو نا، یہی تو مصیبت ہے کہ پتر خود آئین توڑتا ہے اور رات کو 12 بجے اجلاس بلا کے اپنی مرضی کا آئین بنا لیتا ہے. باپ کبھی باپ بن جاتا ہے. تو یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا نا کہ باپ. ڈاکٹر صاحب میں چھوٹا سا سوال کروں گا، چھوٹا سا شاہ صاحب کی طرف بڑھائیں گے اس بات کو، اس کے بعد آپ آگے جائیں. ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے آپ کے پاس. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، شاہ صاحب سے قائد اعظم کا پوچھ لیں گے. ڈاکٹر صاحب صدر اپنا، وزیر اعظم اپنا، سپیکر اپنا، تو رونا کس بات کا؟ یہ مجھ سے نہیں، رونا اس بات کا نہیں. میں اس کا بتا دیتا ہوں آپ سے. میں قائد ڈے کا پوچھ لیتا ہوں، کیونکہ اب آپ کو تھوڑے سے قومی بھی بن جائے نا، اب سیاسی نہ رہیں شاہ صاحب آپ. رونا اس بات کا ہے کہ 2.5 سال آپ کے پورے ہونے والے ہیں، تو مجھے بھی 2.5 سال اگلے چاہیے. رونا صرف اس بات کا ہے. تو خیر وہ ان کا رونا جب تب بھی سنوائی ہوگی اس رونے کی کہ جب اوپر سے فیضیاب ہوں گے. خیر وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اگلے سٹیپ کی جانب پروگرام کے ڈاکٹر صاحب اخراجات کی آپ بات کرتے ہیں، تو اخراجات کو دیکھیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کیا اخراجات تھے اور موجودہ وزیر اعظم کے کیا اختیارات ہیں. لیکن وہ چائے بھی اپنی پیتے تھے، میٹنگ کرتے وقت کہتے تھے گھر سے چائے پی کے آؤ اور ٹائم پر آؤ. تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ قلم جو ہوتا ہے نا 5 آنے کا یا 10 آنے کا یا 5 روپے کا یا 10 روپے کا، یہ بال پوائنٹ بھی سرکاری خزانے سے خریدتے ہیں، جن کی طرف وہ کہتے ہیں نا کہ سب کا جو ہے نا وہ دودھ آ جاتا ہے کہ بچوں کو دودھ دیا جائے. یہ سارے اس طرح کے. ابھی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں. کہاں سے بڑھ گئی ہیں؟ کیا انہوں نے کہا جی ہم تنخواہیں نہیں لیں گے، ٹی اے نہیں لیں گے؟ ہم اس حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں. بالکل، اس پہ پورا پروگرام ہونا چاہیے. اس کو میں نوٹ بھی کر لیتا ہوں، اور یہ ہم انشاءاللہ اس پہ پورا پروگرام کریں گے. آپ نے بڑے اچھے موضوع کی طرف جو ہے ہماری توجہ مبذول کروائیے. اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کا ایک پورا سیگمنٹ بھی رکھ لیں گے. راجہ صاحب میں ابھی قائد ڈے پہ اوپر آ جاتا ہوں. اب اگلے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھنا ہے. تو سب سے بہترین موضوع ہے آج کا، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے.
اس سے بڑھ کے پوری پاکستانی قوم کے لیے کوئی خوبصورت کوئی بہترین دن ہو ہی نہیں سکتا. یہ دن وہ تھا کہ جس دن ہمیں آج ایک کھلی فضا میں سانس لینے کی آج ہمیں جو سہولت میسر آئی ہے، اس کے بانی، اس کے لیڈر، اس کے پروردہ، ہمیں اس کی مہیا کرنے والے صرف اور صرف ایک ہی بانی تھے، ایک ہی لیڈر تھے، جن جیسا یا جن سا کسی ماں نے ابھی آج تک پیدا نہیں کیا. اگر وہ نہ ہوتے تو پاکستان نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم کھلی فضاؤں میں سانس نہ لے رہے ہوتے، وہ نہ ہوتے تو آج ملک کے اندر سالمیت نہ ہوتی. ملک عالمی سطح کے اوپر آج امریکہ کوئی بات کرتا ہے تو پاکستان ایک دفاعی نظام کے ساتھ اس کو للکار کے کہتا ہے خبردار میرے ملک کی طرف میلی نگاہ سے مت دیکھنا. ہمارے ملک کو ایک بہت بڑی عظیم فوج دی، ہمارے ملک کو 70-75 سال سے حکمران لوٹ کے کھا رہے ہیں، لیکن قائد اعظم کا پاکستان اتنا مضبوط، اتنا توانا بن گیا کہ آج تک یہ پاکستان کبھی کسی کے آگے سرنڈر نہ ہو سکا، نہ یہ ملک کی سالمیت کسی کے آگے سرنڈر ہو سکی. یہ ملک آج بھی اسی طرح شاداب ہے، قائم ہے، چمک رہا ہے اور عالمی نقشے کے اوپر اپنی دن بدن اہمیت میں اضافہ کرتا جا رہا ہے. پاکستان اللہ رب العزت کی ایک واحد نعمت ہے جس کا محل وقوع دیکھیں آپ، جس کی انٹیگریٹی دیکھیں، جس کی امپورٹنس دیکھیں، کسی حوالے سے بھی یہ دنیا میں کسی ملک سے بھی یہ پیچھے نہیں ہے. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ شاید ہمیں اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے اپنے آپ کی شناخت کو بتاتے ہوئے کہ ہم پاکستانی ہیں. ہم بالکل پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہونے کا کریڈٹ صرف قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہی جاتا ہے. میں اسی پہ سب سے پہلے بات کرنے کے لیے بہت اہم سیگمنٹ ہے ہمارا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے قائد کا دن آتا ہے تو سب کے چہروں کے اوپر ایک خوبصورت، خوشبودار، خوشنما مسکراہٹ ایک عیاں ہو جاتی ہے. تو میں اسی مسکراہٹ کے ساتھ، اسی خوبصورت دن کے ساتھ جس کا آغاز ہو چکا ہے پاکستان کے وقت کے مطابق، آلموسٹ ہو جائے گا کچھ منٹوں کے بعد، میں پوچھوں گا شاہ صاحب سے، جی شاہ صاحب، قائد اعظم کا کیا درس تھا؟ وہ کون سے ایسے وہ بنیادی رہنما اصول تھے جو قائد اعظم نے ہمیں دیے تھے جس کے اوپر پاکستان کو آج بھی چلنا چاہیے اور وہ چیز ابھی کمی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں ان کو جگہ عطا فرمائے. انہی کی وجہ سے میں آج آزاد ہوں، انہی کی وجہ سے میں آج پاکستانی ہوں. نہیں تو میں ہندوؤں کا غلام ہوتا اور مجھے یہ نہ یقین ہوتا کہ صبح میں نے اپنے گھر پہنچ سکتا ہوں یا کہیں جا سکتا ہوں. مختصر یہ کہ قائد اعظم نے جو بھی فرمان ہمیں دیے ہیں وہ ساری قوم کو پتہ ہے، لیکن قائد اعظم کی ہسٹری کو جو انہوں نے ملیا میٹ کیا ہے، میں اس کے اوپر 1 منٹ کے لیے آپ کی اجازت چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب. میں لوگوں کو، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ گوگل کرتے ہیں، جب آپ بکس پڑھتے ہیں تو اس کے اندر قائد اعظم کی ہسٹری کو تباہ و برباد کیا گیا ہے. اور اس کے اوپر جو ہے میں تھوڑا سا بولنا چاہتا ہوں. قائد اعظم کے والد صاحب جو تھے وہ ایران سے آئے تھے، اور یہ اس وقت آئے تھے جب آغا خان، پرنس آغا خان اول، اور 1840 کے قریب ان کو شہنشاہ ایران کے والد نے اس وقت ایران سے نکالا تھا، تو وہ بلوچستان میں آ گئے تھے. اور بلوچستان جو ہے اس کے اندر وہ آ کے تو انہوں نے اپنا گھر بنا لیا. تو قائد اعظم محمد علی جناح کے والد جو تھے، انہوں نے پہلے یہ کوشش کی کہ انڈیا کے آگے جا کے ہندوستان میں کاٹھیا واڑ یا دوسرے علاقوں میں بزنس کروں. جب ان کو وہ جگہ پسند آئی تو وہ واپس کراچی آ گئے، کیونکہ کراچی جو تھا یہ بہت بڑی ایک بندرگاہ تھی، اور یہ بہت یہاں پہ بہت زیادہ جو بزنس چانسز تھے پورے پنجاب کی طرف، سندھ کی طرف، بلوچستان کی طرف. تو قائد اعظم کے والد جو تھے، ان کی شادی جو تھی وہ جمعہ موسیٰ کے ساتھ ہوئی، ان کی بیٹی شیری کے ساتھ ہوئی تھی. اور جمعہ موسیٰ جو تھے یہ تھے ان کے ایک قسم کے وزیر اعظم تھے جو تھے ہمارے پرنس آغا خان ان کے. اور آپ ابھی یہ حساب لگا رہے ہیں کہ پرنس آغا خان جو ہیں وہ اسماعیلی شیعہ ہیں، مسلمان ہیں لیکن کلمہ گو ہیں، لیکن اسماعیلی شیعہ ہیں، کیونکہ شیعوں کے بھی 2-3 فرقے ہیں جیسے اہل سنت میں ہیں.
تو وہ تھے. اور یہ جو جمعہ موسیٰ تھے یہ شیعہ، دوسرے شیعہ تھے. یہ اپنا مثلا جیسے ہمارے اب پاکستان میں پائے جاتے ہیں، لیکن اب تو بہت زیادہ تعداد چلے گی. تو ان کی جو ہسٹری ہے اس کے اوپر ہمیں کسی وقت بات کرنی چاہیے باقاعدہ قائد اعظم کے اوپر، کہ ان کو جو لکھا جا رہا ہے کہ ان کے باپ دادا پہلے ہندو تھے، یہ تھے وہ تھے اور یہ بڑے غریب تھے، یہ بالکل جھوٹ ہے. قائد اعظم ون آف دا 10 richest فیملی جو ہیں انڈیا کی اس وقت کی، اس میں سے یہ بلانگ کرتے تھے. سب سے امیر تو حیدرآباد دکن کے تھے نا اپنا نواب صادق، اور اس کے بعد پرنس آغا خان، اور پھر اسی طریقے سے. تو پھر ان کی شادی جو لاسٹ شادی ہوئی ہے وہ ٹاٹا خاندان میں ہوئی تھی. تو اس کے اندر آج بھی ان کی جو پوتیے پوتے ہیں وہ امریکہ میں رہ رہے ہیں، انگلینڈ میں بھی رہ رہے ہیں، اور آج بھی ان کا نام ہے. لیکن کیا پاکستان نے ان کی ہسٹری پہ کچھ لکھا ہے؟ کیا پاکستان کے دانشوروں نے اپنے آقاؤں انگلینڈ سے پوچھا ہے کہ کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم قائد اعظم کے بارے میں لکھیں؟ تو یہ چیزیں جو ہیں بہت صدمے والی ہیں، بلکہ مجھے تو اتنا صدمہ ہے. راجہ صاحب سے پوچھ. ٹھیک ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں راجہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، میں 1 منٹ آپ سے یہ پوچھ لیتا ہوں، پھر آپ اس کا بھی اضافہ کر دیجئے گا. کہ جس طرح شاہ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اور شاید میں اس میں تھوڑا اضافہ بھی کر رہا ہوں اپنی طرف سے، کہ وہ اسماعیلی شیعہ تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کے باوجود بھی کبھی اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو، اپنے اسکول آف تھاٹ کو کبھی پاکستان بنانے کے لیے اس میں آڑے نہیں آنے دیا. بلکہ جب بھی قائد اعظم نے بات کی، پاکستان کی بات کی، تمام مسالک کی بات کی، تمام اسکول آف تھاٹ کی بات کی، بلکہ یہ کہا کہ اس میں کبھی کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی جبر، کوئی تشدد نہیں ہوگا، بلکہ اس ملک کے اندر تمام اقلیتیں بھی ہیں جو مائنورٹیز بھی ہیں، وہ خواہ ہندوازم سے تعلق ہو، خواہ کرسچینٹی سے تعلق ہو، کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے یا دنیا کے کسی بھی مذہب اور ریلیجن سے تعلق ہو، وہ اس مملکت خداداد کے اندر ایک آزاد شہری ہے. اور ہم اس کو پاکستان کو اسلام کے لیے ایک لیبارٹری بنائیں گے جہاں پہ پاکستان کے تمام اصول جو ہیں وہ پریکٹس کیے جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں راجہ صاحب کہ آپ قائد اعظم نے جو اتنا بڑا ہمیں تحفہ دے دیا اور ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا، اور اپنی بیماری بھی جب ان کی ڈائیگنوز ہو گئی تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے دوستوں کو، ڈاکٹرز کو کہا کہ میری بیماری کے متعلق کبھی یہ خبر باہر مت نکلنے دینا کہ کہیں دشمن سن کے وہ مجھے کمزور نہ سمجھنے لگ پڑے. جی راجہ صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا. جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، جو کچھ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، ساری باتیں ریلیونٹ ہیں. یہ آنے والی نئی جنریشن کو، نئی نسل کو پتہ ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آپ نوجوان ہیں، جب آپ اسکول میں ترانے پڑھتے تھے، صبح اسمبلی میں جو ترانے بچے پڑھتے تھے، جب آپ سب دوسرے اسکولوں میں گئے، آپ کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، آپ میڈیکل میں چلے گئے، تو ڈاکٹر صاحب آپ کے ذہن میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے، علامہ اقبال تھے، سر سید احمد خان تھے. اس کے بعد جتنے بھی سیاستدان، میں کسی ایک سیاستدان کا نام نہیں لیتا کہ کسی کا ایک کا نام لیا جائے، میں سب سیاستدانوں کی بات کرتے ہوئے کہتا تھا جب یہ جلسے کرتے تھے تو پیچھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر ہوتی تھی. ان کی اپنی تصویر لیڈر کی نہیں ہوتی تھی، جو پارٹی لیڈر ہوتا تھا اس کی تصویر پیچھے نہیں لگتی تھی. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے قائد اعظم کی تصویر کو رکھا، علامہ اقبال کی تصویر کو ہٹایا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی تصویر پیچھے لگانا شروع کر دی. اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی غائب ہو گئے تو علامہ اقبال اور قائد اعظم اب ان کے پوسٹر پر موجود نہیں ہوتے، اب نوٹوں کی حد تک رہ گئے ہیں. پتہ نہیں نوٹوں کی حد تک وہ کب تک رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ سوچنے کا مقام ہے. آپ نے بڑا اچھا جو آج کا پروگرام جو آپ نے کیا، بڑا برننگ پوائنٹ ہے آپ کا. اور آپ نوجوان ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں. نوجوانوں کو سیاسی گروہ میں تقسیم کر دیا گیا. نوجوانوں کو جو اپنے لیڈران سے محبت کرتے تھے انہوں نے نئے لیڈر بن کر اپنے آپ کو پیش کیا. ہم قائد ہیں، ہماری پوجا کریں، ہماری تصاویر لگائیں. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کس کے کتنے بڑے اسمبلی کے علاوہ قائد اعظم رحمۃ اللہ کی تصویر اسمبلی کے لگی ہوتی ہے پیچھے، اس کے بعد کہاں تصویر لگی ہوتی ہے؟ کبھی کوئی موقع آ گیا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ بیڑا ہم نے مل جل کر اپنے دوستوں کے ساتھ کمیونٹی فورم نے اٹھایا تھا، جو ڈنمارک کا پاکستانی کمیونٹی فورم ہے. میرے والد محترم کیڈٹ تھے، انہوں نے جا کر سلامی دی تھی زیارت میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کے جا کر وہاں جو ہے. تو مجھے وہ بچپن کی باتیں یاد ہیں. شاہ صاحب کو اپنے والد محترم کی باتیں یاد ہیں، فوج کی باتیں یاد ہیں
کہ کتنی فوج سے محبت تھی. اس کو جو نفرت میں تبدیل کرانے والے کون ہیں؟ لیڈر. جو لیڈر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ترانے، اب ترانے کن کے پڑھے جاتے ہیں؟ اب ان لیڈروں کے ترانے پڑھے جاتے ہیں، اب مذہبی جماعتوں کے لیڈروں کے ترانے پڑھے جاتے ہیں. الحمدللہ ہم ساری ٹیم نے، ہمارے کمیونٹی فورم نے اتنی محنت کی ہے سب نے مل کر. آج ڈنمارک میں جگہ جگہ قائد اعظم کی سالگرہ کی باتیں کی جا رہی ہیں. آج 25 دسمبر کی باتیں کی جا رہی ہیں. گھر گھر ٹیلی فون کر کے کہا جا رہا ہے جی قائد اعظم کی سالگرہ کے بارے میں پروگرام ہو رہا ہے، آج ہماری طرف آئیں جی. آج 4 پروگرام کل ہو رہے ہیں ڈنمارک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. کبھی 4 پروگرام نہیں ہوئے. ایک راجہ غفور افضل کمیونٹی فورم کے ساتھ ہم بناتے تھے، یہ قائد اعظم کا دن مناتے تھے، لیکن کل 4 پروگرام قائد اعظم رحمۃ اللہ کے حوالے سے ہو رہے. تو اس میں ہماری ٹیم بڑی اچھی کامیاب ہوئی ہے. شاہ صاحب کی دعائیں سب کے ساتھ شامل ہے، سب کے ساتھ، ایک کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ دعائیں شامل ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، جو ہمیں سمجھ لگ چکی ہے کہ ہمارے لیڈر وہی ہیں، ہمارے قائد وہی ہیں. ہمارا قائد اور کوئی نہیں ہے. ہمیں آزاد کر دیا گیا تھا 1400 سال پہلے. ہم کسی لیڈر کے غلام نہیں ہیں. کسی لیڈر کی غلامی ہمارے اندر نہ ڈالی جائے. قائد اعظم نوجوانوں کے متعلق کیا فرمودات تھے ان کے؟ انصاف کے متعلق وہ کیا کہتے؟ اطاعت و تنظیم کے متعلق کیا کہتے؟ سچ اور جھوٹ کی کس طرح بات کرتے؟ یہ جو جتنے قائد بن گئے سارے جھوٹ بولتے ہیں. کون سا قائد جھوٹ نہیں بولتا؟ کون سا قائد گملے میں پیدا نہیں ہوتا؟ تو لہذا یہ لوگ اپنی فوج کو کمزور کرنے کی طرف لگے ہوئے ہیں. جہاں جہاں فوج کمزور ہوئی ہے اس کا کیا حال ہوا ہے؟ ہم ایٹمی طاقت ہے. شاہ صاحب نے جو کچھ شروع میں کہا، جو شاہ صاحب نے تمہید باندھی، آپ کے سوال میں جواب دیا، میں سمجھوں کہ شاہ صاحب نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. اور آپ نے جو سوال اٹھایا یہ برننگ ایشو، میں آپ کو بھی داد دوں گا کہ آپ نے بھی اپنے سوال کو جو ہے دریا کی شکل میں کوزے میں بند کر دیا. انشاءاللہ اب قائد کے لیے لوگ نکلیں گے، قائد اعظم رحمۃ اللہ کی بات کریں گے. یہ جو ان لیڈروں کے جھنڈے بن گئے ہیں، پاکستان کا جھنڈا ہوتا تھا، ہر جماعت کا جھنڈا بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا. کچھ مذہبی جھنڈے ہوا کرتے تھے لیکن سیاسی جماعتوں کے جھنڈے بن گئے. ساتھ پاکستان کا چھوٹا سا رکھ دیتے، ان جماعتوں کا جھنڈا بڑا رکھ دیتے، تصویر بڑی رکھ دیتے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کام شروع کیا ہے، آپ نے جو پروگرام کا آغاز کیا، آپ کی آواز کا جو پروگرام ہے، میں آپ کو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے داد دیتا ہوں. میں شاہ صاحب کو بھی داد دیتا ہوں کہ شاہ صاحب جو اپنی زندگی کا نچوڑ، اپنی زندگی کا تجربہ ہے اور اپنی عوام کو دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بہت زبردست گفتگو کی اور آپ کا شکریہ جو آپ نے خاص طور پہ خراج تحسین پیش کیا ہمیں. ہم تو اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں. اندھیروں کو برا کہنے سے کیا ہوگا، اپنے حصے کا دیا جلانا پڑے گا. آج وقت ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلا لیں. آپ سب مل کر، ہم سب مل کر اس شمع کے اندر اس دیے کو جلانے کے لیے اپنے اپنے حصے کا، وہ کیا بولتے ہیں جو دیے کو جلانے کے لیے تیل ڈالا جاتا ہے اور موم بتی کو جلانے کے لیے آگ لگائی جاتی ہے، پھر وہ موم بن کے گرتی رہتی ہے. تو اس موم کے اندر ہم سب شریک ہو جائیں. یہ جو دیا جلانے کی یہ ایک تقریب ہے، اس کے اندر پریکٹیکلی پورے سال کے لیے ہم شامل ہو جائیں، تاکہ ہماری جو پاکستان کے اندر ایک ایک سٹیپ ہے اس کے اندر قائد اعظم کا جو ڈریم تھا، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو خواب تھا، جس کو ابھی تک شرمندہ تعبیر ہونا باقی ہے، جو ابھی تک نہیں ہو سکا. بہت سارے، وہ ایک ملک تو مل گیا، ایک خطہ تو مل گیا، لیکن شاید اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں جن کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ہو سکی. تو قائد ڈے کے متعلق بہت لمبی ایک نشست چاہیے جس کے اوپر بات کرنے کے لیے بہت لمبا وقت درکار ہے. قائد اعظم نے جو ہمارے اوپر احسان کیا، جو ہمارے لیے انہوں نے کام کیا، جو ہمارے اوپر انہوں نے ایک بہت بڑا احسان عظیم کیا، شاید ہم 10 یا 20 یا 30 منٹ کے اندر ان کا بالکل قرضہ نہیں اتار سکتے. اس احسان کا، اس ایک بہت بڑے احسان کا شاید نہیں قرضہ اتار سکتے. تو ہمیں، لیکن ہم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم مل کے ایک عہد کریں. وہ عہد بھی پاسماں، وہ ایسا عہد پاسماں ہو کہ جس کے اندر آج ہم یہ وعدہ کریں، ہم یہ دعویٰ کریں کہ سب لوگ جس نظریات پہ، جس آئیڈیالوجی کے اوپر پاکستان بنا تھا، آج ہم سب اس کارواں کا حصہ بن جائیں، اس میں شریک ہو جائیں، اپنے اپنے حصے کی شمع جلائیں، اپنے اپنے حصے کا دیا جلائیں اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا اپنا کنٹریبیوشن کریں. اور خاص طور پہ میں راجہ صاحب آپ کو بھی اس بہت بڑی عظیم الشان ایفرٹ کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی سٹرگل اور آپ کی جو کاوش ہے، میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کا ایک حصہ ہم کٹ کر کے اس کے اوپر ہم اس کو بھی سوشل میڈیا پہ ڈالیں کہ آپ نے جو خاص طور پہ وہاں پہ ایفرٹس کی ہیں ڈنمارک کے اندر، جس کی ابتدا اور داغ بیل آپ نے ڈالی تھی،
اور آج الحمدللہ وہ ایک سوچ بن گئی ہے, ایک فکر بن گئی ہے, ایک مکتبہ بن گیا, ایک اسکول آف تھاٹ بن گیا ہے کہ قائد دے کی ابتدا آپ نے ڈالی تھی. آج الحمدللہ بہت سارے گروپس ڈنمارک کے اندر آپ کی اس سوچ کے اوپر, آپ کی اس فکر کے اوپر, اس لیگیسی کو آگے بڑھانے کے لیے گھر گھر میں پاکستانی کمیونٹی کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ کل قائد اعظم کا ڈے ہے, اس کو جوش و خروش سے منائیں گے. تو میں یہ چاہوں گا اور ہم سب یہ چاہیں گے کہ کل جو تقریبات ہوں گی ڈنمارک میں, یورپ میں, ایشیا میں, گلف میں, پوری دنیا کے اطراف و اکناف, مشرق سے مغرب تک, کل ہم اس کے ساتھ یہ دعویٰ بھی کریں, یہ عہد بھی کریں کہ جو قائد کا پاکستان تھا ہم اس کو حقیقی معنوں میں قائد کا پاکستان بنانے میں اپنی تگ و دو کریں گے. تو کافی آج بہت زبردست پروگرام رہا. میں دونوں مہمانوں کا بڑا مشکور ہوں, دونوں نے قیمتی وقت دیا. چیئرمین کمیونٹی فورم جناب میں ایک پیغام, ایک سیکنڈ کا پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ کی آواز, میں ایک سیکنڈ کا پیغام دینا چاہتا ہوں. میں بالکل میں آتا ہوں آپ کی طرف. چیئرمین جو ہیں کمیونٹی فورم جناب راجہ غفور افسر صاحب, اور آپ چیئرمین بھی ہیں آپ کی آواز ٹی وی کے, آپ کا بھی شکریہ. اور میں شکریہ کے بعد پھر میں راجہ صاحب کا بھی, اپنا شاہ صاحب کا بھی کمنٹ لوں گا. شاہ صاحب شکریہ بھی آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت دیا اور خوبصورت رائے دی. جی آپ کا جو آخری کمنٹ ہے وہ آپ کر لیں, پھر ہم پروگرام کلوز کرتے ہیں. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں پوری قوم سے, ہم مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, ہم بت شکن ہیں, بت پرست نہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کی روح کو ہم تکلیف دے رہے ہیں کہ جو ان کے علامہ اقبال کے اور سر سید احمد خان اور دوسرے سب کے بت بنا کر ہم نے رکھ دیے ہیں. تصویر کشی ایک علیحدہ چیز ہے, اس کی اسلام میں اجازت ہے, لیکن بت بنانا اور ایک قوم کے ہیرو کا بت بنا کر آپ رکھیں تو یہ ہمیں گوارا نہیں. قائد اعظم کو رسپیکٹ دینے کے لیے میں قوم کے بڑوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا, بینگ اے سید, کہ خدا را اس کے اوپر بات کریں اور اس چیز کو ختم کریں. بت نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ مجسمہ سازی جو ہے یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. ہم پوری قوم کی طرف سے, آپ کی آواز ٹی وی کی طرف سے, راجہ غفور افسر صاحب کی طرف سے, سید توقیر شاہ بخاری صاحب کی طرف سے, پوری آپ کی آواز ٹیم کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے قائد کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اے ملت کے پاسباں, اے ہمارے قائد, ہم پوری قوم تجھے یک بستہ ہو کر, ایک اسٹیج پہ کھڑے ہو کر, ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں سے اے قائد تجھے سلام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تیرے خواب کو اے قائد اس پاکستان کے اندر پھلتا پھولتا رکھے اور نافذ العمل کر دے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. آج کے اس پروگرام کے ساتھ مجھے راجہ صاحب اور شاہ صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں پھر دوبارہ کچھ نئی باتوں کے ساتھ, کچھ نئی امنگوں کے ساتھ, نئی امیدوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب چلتے چلتے پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.